السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی جل شانہ نے کچھ اوصاف مردوں کو عطا کیے ہیں، اور اگر وہ وصف مرد کے وجود میں نہ پائے جائیں تو وہ ادھورا ہوتا ہے۔ کامل مرد وہی ہوتا ہے جو مردانہ صلاحیتوں سے، اوصاف سے مالا مال ہو۔ ان اوصاف میں سے ایک وصف شجاعت ہے، استقامت ہے، ایثار ہے، وفاشیاری ہے، مروت ہے، سخاوت ہے، مہمان نوازی ہے، جرأت ہے، بہادری ہے۔ یہ وصف ہیں جو مردانہ اوصاف کہلاتے ہیں، اور ان اوصاف کا حامل مرد ہی ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے اہل ہوتا ہے جو ذمہ داریاں مردوں کے سپرد کی گئی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالی جل شانہ نے خواتین کے لیے کچھ وصف رکھے ہیں، کچھ کمالات ہیں جو خواتین کی فطرت میں پائے جاتے ہیں، اور ان اوصاف کی حامل مخدرات خواتین ایک کامل عورت کی صورت میں جب جلوہ گر ہوتی ہیں تو وہ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی اہل ہوتی ہیں جن کا ذمہ عورت کے کندھوں پہ ڈالا گیا ہے۔ ان اوصاف میں سے ایک وصف عفت ہے، پاک دامنی، حیا ہے، امومت ہے، ماں ہونے کا جو وصف ہے وہ عورت کا وظیفہ ہے، سخاوت ہے، اور ایثار کا جذبہ کہ وہ اپنا سب کچھ
نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتی ہے۔ تو یہ اوصاف، یہ وظائف خاتون کے ہیں۔ مرد اگر مردانہ اوصاف سے خالی ہو تو وہ مرد نہیں کہلاتا۔ خاتون اگر نسوانی کمالات سے، اوصاف سے خالی ہو تو وہ زن نہیں، نازن ہے۔ مغرب نے انسانیت کے ساتھ جو ظلم کیا وہ یہ تھا کہ اس نے عورت سے اس کے فطری اور حقیقی وصف چھین لیے۔ حیا کی چادر پھاڑی تو عفت کا دامن بھی سلامت نہ رہ سکا۔ جب عفت کا دامن سلامت نہ رہا، پاک دامنی باقی نہ رہی، اور شادی سے پہلے خاتون ماں بن گئی تو پھر امومت کی موت واقع ہوئی۔ اپنے ہاتھوں سے، جدید ذرائع سے بچہ قتل کیا گیا، اور یہ فعل ماں نے خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیا۔ تو جب ماں اپنی اولاد کی خود قاتل ہو تو جذبہ امومت سلامت کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک عمر گزرنے کے بعد جب اس نے تنہائی فیل کی اور دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی لذتیں کشید کرنے کے بعد جب اس نے یہ سمجھا کہ اس کی فطرت نے اندر سے آواز دی، لیکن وہ جذبہ امومت زخم ہو چکا تھا، لیکن اندر وہ جذبہ بہر صورت موجود تھا، تو اس نے بچہ تو جنم دیا، لیکن پھر اس نے اس کو اپنا دودھ نہیں پلایا، اس لیے کہ وہ یہ قربانی دینے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ جذبہ امومت دم توڑ چکا تھا، اور پھر نتیجے کے اندر بچے کو جن اوصاف کی ضرورت تھی جو ماں نے پیدا کرنے تھے وہ اوصاف پیدا نہ کر پائی۔ اللہ نے ماں کی فطرت کو اپنی فطرت کا نور دیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ کما ربیان صغیرہ، اللہ تعالیٰ نے لفظ رب جس طرح اپنے لیے استعمال کیا ہے تو کہا کہ جب تم چھوٹے تھے تو ماں باپ نے بھی تمہیں پالا ہے۔ ربوبیت کی شان کا عکس ماں باپ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ماں کو اس ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے نصیب ہو رہے ہیں۔ اقبال علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی، جہاں تابیز نور حق بیاموز، جہاں کو روشن کرنا نور حق سے سیکھ لے کہ او با 100 تجلی در حجاب است، کہ وہ 100 تجلیاں رکھنے کے باوجود پھر بھی حجاب میں ہے، وہ چھپا ہوا ہے لیکن خود تو مستور ہے۔ سورج روشنی بانٹ رہا ہے، چاند چاندنی بکھیر رہا ہے، پھول نکہتیں بانٹ رہے ہیں، کوسے قضا رنگینیاں بکھیر رہی ہیں، ہوائیں، فضائیں، زمین سے اگنے والے درخت، پودے، ان پہ اوپر لگنے والے پھل اور ان کے وجود سے پھوٹنے والی آکسیجن، یہ برستی ہوئی بارش، یہ امٹتے ہوئے بادل، یہ ستارے راہیں دکھاتے ہوئے منزل تک پہنچاتے ہوئے، یہ پوری کائنات کی رنگینیاں اور بو قلمونیاں اور انسانی ضرورتوں کی تکمیل آپ دیکھتے ہیں، یہ ساری ضرورتیں وہ مالک پوری کر رہا ہے، لیکن روشنی دینے کی ڈیوٹی سورج کی ہے۔ سورج کو سامنے رکھ دیا، خود پردے کے پیچھے ہے، چاند کو آگے کر دیا، خود مستور ہے، مہک دینے کے لیے باغ میں پھول بکھیر دیے لیکن خود مستور ہے۔ کوسے قضا کی رنگینیاں اور دھنک کی شوخیاں، ستاروں کی چمک اور رنگوں سے نہائی ہوئی کائنات،
ہمارے سامنے ہے، خود مستور ہے، لیکن اس نے انسان کی ساری ضرورتوں کو، زمین پہ بسنے والے، آسمان پہ رہنے والے سب لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا. تو اس کی فطرت، اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ خود مستور رہتا ہے لیکن اس کی تجلیات کا ظہور رہتا ہے. اقبال کہتا ہے اس مزاج سے ماں بھی سیکھے، خود پردے میں ہوتی ہے لیکن اس کا وجود، اس کی تربیت بیٹے کے روپ میں بول رہی ہوتی. جب میدان کے اندر شجاع اور بہادر بچہ لڑ رہا ہوتا ہے اور لوگ بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں یہ کس ماں کے دودھ کی تاثیر ہے، تو ماں کو کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن مستور ماں کی یاد آتی ہے جب بچہ اچھے کام کرتا ہے، جب صالحیت کے سانچے میں ڈھل کر کے اور نور و نکھت کے ماحول میں پرورش پانے کے باوجود جب ڈاکوؤں سے بیٹا کہتا ہے کہ میری آستین کے اندر بھی 40 درہم سیے ہوئے ہیں اور میں جھوٹ نہیں بول سکتا، تو عبد القادر جیلانی کی ماں کو ڈاکوؤں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن سلام عقیدت کا پیش کرتے ہیں. تو ماں پردے میں مستور رہتی ہے لیکن اس کی تربیت بول رہی ہوتی ہے. مغرب نے زیادتی کی کہ عورت کی مخفی وجود کو پردے میں رکھنے کی بجائے اس کو آشکار کر دیا، اور اس کو جب وہ سکرین پہ آتی ہے، جب اس کے وہ وصف، وہ مخفی کمالات جو نسلوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں ان کا ذکر نہیں ہوتا بلکہ ان کے ظاہری حسن کا ذکر ہوتا ہے. زلف دراز کی کہانیاں، لب و رخسار کے قصے، نرگسی آنکھوں کی باتیں، اس کے قد رانا کا تذکرہ، اس کا ایثار کہاں گیا، اس کی محبت کہاں گئی، اس کی امومت کہاں گئی، اس کا جذبہ مہمان نوازی کہاں گیا، اس کی الفتوں کا آباد جہاں جو اولاد کے نچوڑ کے بیٹے کے منہ میں ڈال کا جنازہ، تاریخ میں قوموں کے مزار، مقامات عابیدہ بدن کو بیدار. یہ فلسفی، یہ نقش جو ہے افسانہ نویس، یہ اس کے حسن کے کہانیاں سناتے ہیں، اس کے لب و رخسار کے تذکرے چھیڑتے ہیں لیکن اس کے ایثار کی کہانی نہیں سناتے، اس کی عفت اور پاک دامنی کا قصہ بیان نہیں کرتے، اس کی امومت کا تذکرہ نہیں کرتے. تو یہ اس کا وہ روپ پیش کر رہے ہیں جو چھپانے والا ہے، اور وہ روپ عورت کا جو اجاگر کرنے والا ہے اس کو یہ چھپا رہے ہیں. روح کو خابیدہ کر رہے ہیں، روح کو سلا رہے ہیں اور بدن کو بیدار کر رہے ہیں. عورت کے ان اوصاف سے بدن بیدار ہوگا، روح بیدار نہیں ہوگی. اس لیے یہ زیادتی، یہ ظلم کیا گیا کہ عورت کے ان اوصاف کو بیان کیا گیا جو چھپانے والے تھے، جو صرف اس کے شوہر کا حصہ تھے، لیکن اس کے وہ وصف اور وہ کمالات جس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، ان اوصاف کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھا گیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ماں کی فطرت کے اندر اللہ نے اپنی فطرت کا عکس رکھا ہے، اپنی فطرت کا جمال ماں کی فطرت کے اندر ڈال دیا ہے. یہ ربوبیت کا عکس بن کے سامنے آتی ہے کہ اس کی تربیت بولتی ہے. ماں مستور ہے پردوں میں لیکن اس کی تربیت بول رہی ہوتی ہے. سیرت فرزند ہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. بیٹوں کی تربیت ماؤں کے ہاتھ میں ہے. صدق و صفا کے جوہر جو پیدا ہوتے ہیں اولاد کے مزاج کے اندر، وہ ماں کی تربیت کا اثر ہے. بیٹا منبر نشین ہو، مسجد نشین ہو، میدان کارزار کے اندر ہاتھ میں تلوار تھامے کھڑا ہو، یا ملک کے کسی اہم منصب پہ فیض المرام ہو، پتہ چلے گا پیچھے ماں کیسی ہے. اگر خیانت نہیں کرے گا تو لوگ کہیں گے اچھی ماں کا دودھ پیا ہے. تو ماں اچھی ہو تو اس کی تربیت بولتی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اترتے ہیں اور کیا بولتے ہیں؟ سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو ماں کی تربیت بولتی ہے.
ماں تو کسی نے نہیں دیکھی لیکن اس کی تربیت سامنے نظر آتی ہے. سیرت فرزند ہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. اقبال کہتا ہے کہ میرا مزاج آپ دیکھتے ہیں، مجھے یہ جو جنون پرور خلت عطا کی گئی ہے، نگاہ مادر پاکندرو نے کہا یہ میری ماں کی نگاہ کا کمال ہے. ماں کی نگاہ بول رہی ہے، ماں کی تربیت بول رہی ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. حضرت اسماعیل کو تو آغوش مادر میں چھوڑ کے حضرت ابراہیم چلے گئے تھے، اور پھر ایک عمر کے بعد جب وہ واپس آئے تو کہا کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں. قرآن میں ساری کہانی موجود ہے. اللہ اکبر. دودھ پیتا بچہ اس وادی میں چھوڑ کے چلے گئے جو وادی غیر ذی زرع تھی، وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے بادے سر سر کے، جہاں پر گھاس اگتی تھی، جہاں نہ پھول کھلتے تھے، مگر وہ سرزمین تھی آسماں بھی جھک کے ملتے تھے. وہ وادی مکہ، وہاں چھوڑ کر کے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے چلے جاتے ہیں. بیٹا دیا، تو نے دیا کیا ہے مجھے؟ اور وہ مزدور باپ اپنے بیٹے کے سامنے شرمسار ہو رہا ہے. یہ بیٹا بھی تو بول سکتا تھا کہ میں تو بچہ تھا، ابھی دودھ پیتا تھا، آپ چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے کندھوں پہ میری تربیت تھی، میری ضروریات کے کفیل آپ تھے، اور آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اور میری ماں نے مجھے پالا ہے، اور اب میری قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں. لیکن بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ یا ابا تفعل ما تؤمر، ابو جو حکم ہے کر گزریے. منا کی وادی ہے. باپ نے کہا بیٹا میں تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہوں. ذرا تصور کیجئے اس منظر کو، چشم خیال میں لائیے. بیٹے کو کہا جا رہا ہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے. اللہ اکبر. دونوں آپس میں اس عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں. باپ ذبح کرنے کی بات کر رہا ہے، بیٹا ذبح ہونے کی بات کر رہا ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن بتاتا ہے جب دونوں نے طے کر لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، ہاتھ میں چھری پکڑی اور باپ بیٹے کو ذبح کرنے پہ آمادہ ہے. بیٹا آگے سے تکرار نہیں کر رہا، کیوں آپ مجھے ذبح کرتے ہیں، قصور میرا کیا ہے، زیادتی میں نے کیا کی ہے، اور آپ نے میری ذمہ داریاں تو اپنے کندھوں پہ لی نہیں اور آج مجھے ذبح کرنے آ گئے. لیکن بیٹا نہیں بول رہا بلکہ کہتا یا ابا تفعل ما تؤمر، جو بھی حکم ہے کیجئے، دیر نہ کیجئے. بلکہ بیٹا باپ سے کہتا ہے میرے بدن کو رسیوں سے جکڑ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو شدت درد سے تڑپوں اور آپ کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر ہو جائے. باپ بیٹے کو رسیوں میں باندھ لیتا ہے، جکڑ لیتا ہے اور گردن پہ چھری رکھ دیتا ہے. فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی کے بل بچے کو لٹاتا ہے. گردن پہ چھری رکھی تو اچانک بیٹا بولتا ہے ابا جان میری رسیاں کھول دیجئے. کیوں؟ پروگرام تبدیل ہو گیا. کہا نہیں. تو پھر کیوں مجھے کہا جا رہا ہے؟ کہا کل کا مورخ یہ نہ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا. کہا کھول دے رسیاں، نہیں تڑپوں گا. یہ منظر تھا، یہ قرآن نے منظر بیان کیا. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ اکبر. اب وہ باپ جو بیٹے کو بچپن میں چھوڑ کے چلا گیا، پھر ایڑیاں رگڑتے ہوئے اسماعیل کے پاؤں سے چشمہ زمزم پیدا ہوا اور ضرورتوں کی رب کفالت کرتا ہے. آج بچہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو باپ ہاتھ میں چھری لیے آ جاتے ہیں، ہاتھ میں چھری لیے ذبح کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ابا جان آپ کس طرح استحقاق رکھتے ہیں میرے اوپر، آپ نے میری کفالت کا ذمہ تو لیا نہیں. لیکن بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابا تفعل ما تؤمر، جو کرنا ہے کیجئے. تو اقبال کہتا ہے بیٹے کی طبع کے اندر یہ فرما برداری کا جذبہ آیا کیسے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کہا یہ کسی مکتب میں پڑھا تھا کہ باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے؟ بیٹا کسی یونیورسٹی میں جاتا رہا اور وہاں یہ مضمون پڑھایا جاتا رہا کہ باپ کی فرما برداری بہت ضروری ہے، کامیابی کا زینہ ہے. اس کو کسی درسگاہ میں پڑھایا گیا تھا، کسی دانشگاہ میں سکھایا گیا تھا، کسی کتاب میں پڑھا تھا. اقبال کہتا نہ کسی درسگاہ کا کمال تھا، نہ کسی کالج اور یونیورسٹی کا کمال تھا، یہ ماں کی تربیت کا کمال تھا. ماں نے سکھایا تھا باپ کیا ہوتا ہے. وہ باپ جو وادی غیر ذی زرع میں بچے کو چھوڑ کے گیا ہے اور آج مدت ہوئی پلٹ کے نہیں آیا، لیکن ماں بیٹے کے سینے کے اندر باپ کا پیار قطرہ قطرہ انڈھیل رہی ہے، الفت اس کے سینے میں ڈال رہی ہے. اور آج ایک مدت کے بعد جب باپ پلٹ کے آتا ہے تو بیٹے کی پیشانی پہ بل نہیں دیکھتا، کوئی شکوہ کوئی شکایت کا لہجہ بیٹے کے اندر نہیں پایا جا رہا، بلکہ قرآن مجید کے لفظ دیکھیے. جب باپ پوچھتا ہے میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، فانظر ماذا ترى، بتا تیری رائے کیا ہے، تو بیٹا کیا کہتا؟ یہ نہیں کہتا یا ابا تذبح، ذبح کرنا چاہتے ہیں ہاں ذبح کر لیجئے. ذبح کا جواب ذبح سے ہوتا، یہ بھی امتثال امر تھا، مکمل حکم کی تعمیل تھی. بیٹے کی خاموشی بھی رضا تھی، السکوت من الرضا. باپ کہتا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹا آگے سے کچھ نہ بولتا، گردن جھکا لیتا، یہ بھی کافی تھا. لیکن بیٹا یہ کہتا ہاں ذبح کیجئے. باپ نے ذبح کا پوچھا تھا، جواب دیتا ہاں ذبح کر لیجئے، یہ بھی مکمل امتثال امر تھا. لیکن بیٹا ایک قدم آگے بڑھ کے بولا ذبح کیا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ماں میں عموم ہے، ابا جان ذبح کیا، جو بھی حکم ہے کر لیجئے. میرے بدن کے ٹکڑے کرنا چاہو تو پھر بھی حاضر ہوں، جو حکم ہے کر گزریے. رہی بات میری ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے صبر کر کے دیکھا ہوگا، آپ دیکھیں گے تڑپوں گا بھی نہیں. تو یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو یہ ماں سکھاتی ہے. تو جب امومت کی موت واقع ہو گئی تو پھر سال معاشرت کیسے تشکیل پا سکتی ہے؟ آج اس لیے باپ اولڈ ہوم کے اندر تڑپ رہا ہوتا ہے کہ ماں نے باپ کا پیار نہیں سکھایا. تو آج باپ اولڈ ہوم میں تڑپتا ہوا آخری آرزو یہ کرتا ہے کہ کاش کہ میرا بیٹا مجھے ملنے آ جائے. ڈرلی کے ایک اخبار میں ایک بوڑھے انگریز کی وصیت چھپی تھی. اس نے کہا تھا کہ میں مر رہا ہوں، میری آدھی جائیداد چرچ کو دے دی جائے اور آدھی جائیداد میرے کتے کو دے دی جائے. تو کہا کہ یہ عجیب وصیت ہے تمہاری. کہا میرے اتنے بیٹے ہیں، میری اتنی بیٹیاں ہیں، لیکن اب موت کی ہچکی لگی ہے مجھے اور آخری سانسیں ہیں. تو یہ وفادار کتا ہے جو ٹک ٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہا ہے. نہ میرا بیٹا اس وقت کوئی موجود ہے، نہ میری بیٹی اس وقت کوئی موجود ہے. جب امومت مر جاتی ہے تو پھر بیٹے کو وہ پیار سکھانے والا، بیٹی کو وہ ماں باپ کی الفت سکھانے والا کوئی باقی نہیں رہتا. تو مغرب نے یہ زیادتی کی کہ امومت کی موت واقع ہو گئی. اللہ اکبر. تو جب امومت مر جاتی ہے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اقبال نے کہا تھا ابھی تک ہے پردے میں اولاد آدم، کسی کی خودی آشکارا نہیں. تو جب خودی آشکار نہیں ہوگی تو پھر بدن آشکار ہوگا. شوبس کی دنیا کی عورت لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے کھلونا تو ہو سکتی ہے، ماڈل اور نمونہ نہیں ہو سکتی. یہ ایک ڈرامہ بازی کی گئی ہے کہ جو ماڈل نہیں ہیں ان کو ماڈل قرار دیا گیا. وہ ماڈل نہیں ہیں. پردے کے اوپر آنے والی اور آشکار ہونے والی خاتون، اپنے اعضاء کی نمائش کرنے والی اور اپنے بالوں کو بکھیرنے والی، لوگوں کے سامنے آ کے اپنے وجود کو رقص و سرود کے ذریعے لوگوں کا کھلونا اور لوگوں کی ہوسناک نگاہوں کی تسکین بننے والی ماڈل نہیں ہو سکتی. تمہارے لیے ماڈل وہ ہے جو پردے کے پیچھے مستور ہے. سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات. تو ماڈل وہ خاتون ہے جو پردے کے پیچھے مستور ہے، جس کا آنچل مہر و مام نے بھی نہ دیکھا ہو، جس کے حیا کی قسمیں کھائی جا سکے، جس کی آبرو اور جس کی عزت اور جس کی ناموس محفوظ ہو. وہ ماڈل ہے اور وہ رول ماڈل، اور وہ جو ہے وہ اس کا اسوہ کامل ہوگا، اس کا اسوہ مکمل ہوگا. اس لیے جب امومت مر گئی تو پھر پلے
کچھ بھی نہ رہا. تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، اقبال نے کہا تھا، کہا تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. وہ پھر علم نہیں رہتا، وہ موت بن جاتی ہے. تو زن نازن نہ ہو، زن کا نازن ہونا یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ اس کی خصلت خیر نہیں ہے، اس کی خوبی نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ خصلت بد ہے کہ وہ زن سے نازن ہو جائے. وہ مستور سے، عورت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مستور ہوتی ہے، وہ پردے میں رہتی ہے. اس کا پردے میں رہنا ہی حسن ہے. اس کی فطرت کو اللہ نے اپنی فطرت کا جمال دیا ہے، اس کی فطرت کو اللہ نے اپنی فطرت کے عکس میں منعکس کیا ہے. جس طرح وہ خود پردے کے پیچھے رہ کے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، ماں پردے کے پیچھے ہوتی ہے لیکن سب کچھ ماں کی تربیت بول رہی ہوتی ہے. اب آئیے سنیے، اس کائنات کے اندر، اس جہان رنگ و بو کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس عالم رنگ و بو کے اندر ہمیں وہ خواتین ملیں گی جو پردے کے پیچھے تھی، لیکن پردے کے سامنے ماں نہیں آئی، عبد القادر جیلانی آئے. پردے کے پیچھے ماں نہیں آئی، پردے کے پیچھے قطب الدین بختیار کاکی آئے. ماں پردے کے پیچھے تھی، پردے کے سامنے فرید الدین گنج شکر آئے. ماں پردے کے پیچھے تھی، مہر و ماں نے بھی آنچل نہیں دیکھا، لیکن پردے کے سامنے کربلا میں حسین ابن علی آئے. تو یہ پردے کے سامنے آئے، وہ پردے کے پیچھے تھی. تو جب مائیں پردے کے پیچھے ہوں تو پھر بیٹے جو ہیں وہ پردے کے سامنے آ کے وہ نقش ثبت کرتے ہیں کہ جو زمانوں کی تقدیر اور لوگوں کے زندگی کے نقوش کو جو ہے وہ اجال دیتے ہیں اور تقدیر بدل دیتے ہیں. تو اس لیے ماؤں کی ذمہ داریاں گھر سنبھالنا ہے. جب مائیں گھر سنبھال لیتی ہیں تو بیٹے بحر و بر سنبھال لیتے ہیں. اور جب ماں کو شوق آ جاتا ہے بازار کی رونق بننے کا، آج تک کسی بازاری ماں کے بیٹے کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اس نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہوں. معاشرے کے جس فرد نے بھی کوئی کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں وہ وہی ہے جس کی ماں مستور ہے، جس کی ماں کی تربیت بولتی ہے. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر. اقبال بولتے ہیں مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوائے کامل بطول. مزرعے تسلیم کا حاصل جو ہے وہ تسلیم و رضا کی کھیتی کا جو حاصل ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ سیدہ پاک کا وجود ہے. ادب پر وردائے تسلیم و رضا، آسیہ گردان و لب قرآن سرا. وہ تسلیم و رضا کی پیکر، ان کی پرورش تسلیم و رضا کے ماحول میں پیدا ہوئی تھی. اور مزاج کیا ہے کہ ہاتھ سے چکی پیس رہی ہیں اور لبوں پر قرآن کے نغمے جاری. جب ماں چکی پیس رہی ہو اور لبوں پر قرآن ہو، جب آٹا گوندھ رہی ہو لبوں پر درود ہو، جب روٹی پکا رہی ہو لبوں پر حضور کی بارگاہ میں سلام ہو، تو پھر بیٹے حسین ابن علی ہی پیدا ہوں گے. اور ماں تھرکتے وجود دیکھ رہی ہو اور سکرین کے آگے بیٹھ کے آٹا گوندھ رہی ہو تو بیٹے اداکار تو بن سکتے ہیں، اولیاء اوتاد اور اقطاب نہیں بن سکتے. اگر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بیٹا یگانہ روزگار بنے تو اسے اسوائے فاطمہ کو اختیار کرنا پڑے گا. وہ سمٹ جائے معاشرہ پھیل جائے گا. مزرعے تسلیم را حاصل بطول، مادرا را اسوائے کامل بطول. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کائنات سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ حضور کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا ہے. سیرت میں، کردار میں، عادات میں، خصائل میں، مزاج میں جو مطابقت حضور علیہ السلام سے سیدہ پاک رکھتی تھی، فرماتی میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا. تو حضور کی سیرت کا عکس سیدہ فاطمہ الزہرا کا پاکیزہ وجود ہے. اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کا عکس یا ہم امام حسن کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑنے کے لیے آمادہ ہیں. حضرت امام حسن صلح کر کے دو گروہوں کو لڑنے سے بچا لیتے ہیں
یا پھر کربلا کے ریگزار میں حسین کی للکار کو دیکھتے ہیں، یا پھر شام کے دربار کے اندر حضرت زینب کے خطبے سنتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے یہ فاطمہ کا دودھ بول رہا ہے۔ تو یہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تاثیر ہے، اور ان کے مزاج سے تربیت پانے والی اولاد ہے، جس عادات و خصائل۔ آج کی عورت یہ کہتی ہے کہ میرے اوپر کام کاج کا اتنا بوجھ ہے کہ نماز کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وہ جو چکی بھی خود پیستی ہیں، جو مشکیزے میں پانی بھر کے بھی خود لاتی ہیں، گھر کے کام کاج بھی خود کرتی ہیں۔ بلکہ ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی غزوے سے بہت سارے غلام اور لونڈیاں مال غنیمت میں آتے ہیں، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جاؤ اپنے باپ سے اپنی ضرورت کے لیے 1-2 لونڈیاں لے آؤ۔ تو سیدہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، لیکن کچھ کہے بغیر آ جاتی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ آپ واپس آ گئی؟ کہا بس حضور سے کہنے کی ہمت نہیں پڑی، تو کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اور جا کے پہنچی، عرض کی حضور آپ کی صاحبزادی آئی تھی، آرزو یہ تھی، شرم حیا مانے رہا اور کہہ نہ سکی، تو گھر میں کام کاج زیادہ ہو گیا، اسنین بھی بڑے ہو گئے، تو اگر 1 لونڈی یا 2 لونڈیاں عنایت کر دیں تو ضرورت ہماری پوری ہو سکتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ 1 لونڈی مانگی ہوگی، حضور نے کتنی دی ہوں گی؟ لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے۔ حضور نے فرمایا واللہ لا آتیکما، اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ ان غلاموں اور لونڈیوں کو بیچوں گا اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والے طلباء کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ کہا تم آئے ہو خالی نہ جاؤ، جب لیٹنے لگو تو بستر پر تمہاری کروٹ لگے، تمہاری کمر بستر پہ لگے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور ایک روایت میں 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا۔ یہ غلاموں اور لونڈیوں سے بے، یہ جو نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں ان کو اس لیے تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو تھکن ہو، آج بھی یہ وظیفہ آزموتا ہے، بہت زیادہ تھک جائے یہ وظیفہ پڑھے، اللہ تعالیٰ تھکن دور فرما دیتا ہے۔ تو گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں، لیکن ساری رات مصلی پہ گزر جاتی ہے۔ میرے حضور بھی ساری رات مصلی پہ گزارتے ہیں۔ خود میرے رب نے کہا اے چادر اوڑھنے والے محبوب، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی تو لیا کر۔ اور سیدہ فاطمہ بھی کہتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک رات تو اتنی لمبی کر دے جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر۔ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کا عکس اگر مقدرات اسلام میں آ جائے تو وہ ایک صالح اور پاکیزہ وجود بن کے آنے والی نسل کی تربیت کی ضامن بن سکتی ہیں۔ لیکن اللہ برا کرے دور موجود کے فتنوں کا، اور یہ میڈیائی وار ہے جو اس امت مسلمہ کے اوپر ہے۔ آج کی عورت مغرب زدہ ہو گئی ہے۔ میری بہن تو مغرب کی بیٹی نہیں، تو محمد عربی کی بیٹی ہے۔ تو مغرب کی بیٹی نہیں، تو دختر فاطمہ ہے۔ تو مغرب کی بیٹی نہیں، تو بنت اسلام ہے۔ تیری رگوں کے اندر غیرت کا خون دوڑنا چاہیے، تیرے مزاج کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا کے مزاج کا عکس نمایاں ہونا چاہیے۔ تو گھر سنبھال لے، تیری اولاد دنیا سنبھال لے گی، بحر و بر کو فتح کرے گی۔ گھر میں سمٹ کے رہ جا، معاشرہ پھیلتا چلا جائے گا، اور ایک صالحیت کا نور جو ہے وہ اندھیرے پاٹتا چلا جائے گا، اور زمانہ روشن ہوتا چلا جائے گا۔ تو خواتین کے لیے گھر سنبھالنا اور پردے کے پیچھے مستور رہ کر کے ایک نسل کو تیار کرنا۔ اقبال کہتا ہے آ تجھے میں بتاؤں نسخہ کیمیا، اگر پندے سے درویش پذیری، 1000 امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ کہا کہ اگر درویش کی ایک بات مان لے، 1000 امت مر جائے، امت مسلمہ تجھے موت نہیں آ سکتی۔ وہ کیا ہے؟ بطول باش و پنہا شو ازیں عصر، بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا۔ در آغوش شبیر بگیری، تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی کے جانشین جنم لیا کر۔ تو بطول تو بن، دیکھ تیری آغوش میں کیا پلتا ہے، کیا جوان ہوتا ہے۔ اور امت کے لیے، معاشرت کے لیے، انسانیت کے لیے وہ کیسا سبق دیتے ہیں،
لیکن شرط ہے کہ تو بطول بن کے دکھا، تیرے بیٹے حسین کے جانشین بن کے دکھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر آ پلٹ کے، پھر آ دیکھ کے، ادب پروردائے تسلیم و رضا، آسیہ گردان و لب قرآن سرا۔ وہ تسلیم و رضا کی پیکر اور تسلیم و رضا کے ماحول میں پرورش پانے والی کہ ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہیں اور لبوں پر قرآن جاری ہے۔ ز شام ماں بروں آور سحر، اللہ اکبر۔ یہ شام کے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور سحر نمودار ہوگی اور اجالے پھیلیں گے، ظلمتیں ختم ہو جائیں گی۔ شرط کیا ہے؟ بقرآن بازخواہ اہل نظر را، دوبارہ اہل نظر قرآن کی طرف آئیں اور قرآن کو اپنی زندگی کے اندر بسائیں۔ تو میدانی کے سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را۔ کہا میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سنائے۔ تو اگر تو ماں بن کے قرآن پڑھے تو پھر بیٹا نیزے کی نوک پہ بھی قرآن سنائے گا۔ اور حسین ابن علی کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں عظیمت کی جو انوکھی اور البیلی داستان رقم کی، اللہ اکبر۔ تڑپتی پیاس اور کانٹے کی طرح خشک زبان، لیکن اس کے باوجود بھی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اور نہ سجدہ قضا ہونے دیا ہے مالک کا۔ تو یہ فاطمہ کے دودھ کا اثر بول رہا تھا، مولا کائنات کی تربیت بول رہی تھی۔ حضور نے جو اپنی زبان ان کے منہ میں دی تھی وہ تربیت بول رہی تھی۔ اس لیے سیدنا فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کے اس رنگ کو، اس معاملے کو جب دیکھا، اللہ اکبر۔ کسی نے کیا کہا؟ نبی کے گھر کی ہے عظمت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں۔ وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ تو خراج ہے ان کی چوکھٹ پہ، اے زہرا سلام اللہ علیہا، ہم عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ یہ مشت خاک آپ کی راہوں میں بچھ جائے، حق ادا نہ ہو۔ اقبال تو بے خود ہو کے بولا کہ اقبال کہنے لگا کہ میں شریعت مصطفیٰ کا اگر مجھے پاس نہ ہو، اے فاطمہ جو کام تو نے کیا ہے، رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں، سجدہ برخاک او پاشید میں۔ اے فاطمہ جو تو نے کیا ہے اس امت کے ساتھ، جو احسان تو نے کیا ہے، حسین جیسا بیٹا پال کے دیا ہے، زینب جیسی بیٹی دی ہے، حسن جیسا شہزادہ دیا ہے، اس امت پر جو احسان اے سیدہ پاک، اے نور نظر مصطفیٰ تو نے کیا ہے، ہماری مشت خاک آپ کی راہوں میں بچھ جائے، حق ادا نہ ہو۔ اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس، اگر مجھے حضور کی شریعت کا پاس نہ ہو، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ اور حضور کے فرمان کا پاس اور لحاظ نہ ہو، جو انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، اگر یہ میرے پیش نظر نہ ہو، تو اقبال کہتا ہے فاطمہ کعبے کا طواف کرنے کی بجائے اقبال تیری قبر کا طواف کرتا، سجدہ برخاک او پاشید میں، اور کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کی بجائے تیری قبر کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا، اس لیے کہ جو کام تو نے کر دکھایا ہے وہ تو نے ہی کر دکھایا ہے۔ تو جب مائیں صالحیت کے اجالے میں پرورش پاتی ہیں تو پھر یہ ماحول ہوتا ہے کہ وہ صالح اولاد امت کو، قوم کو دیتی ہیں۔ اس لیے آج مقدرات اسلام کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مبارک اسوہ، ان کی زندگی ایک روشن مثال ہے، اور اس سے ہم اپنی زندگی کے سارے اندھیرے مٹا کر کے چراغاں کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی پناہوں اور کرم نوازیوں کا حصار عطا فرما۔ میرا خیال یہ تھا کہ آج کے اس اجتماع میں آپ کی ضرورت کے لیے ہم جگہ فراہم کر دیں گے، لیکن میں جو باہر سے ماحول دیکھ کر آیا ہوں، میرا اندازہ یہ ہے کہ لوگ بہت تنگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ عطا کرے گا، چونکہ آپ کچھ سننے کے لیے آتے ہیں اور کچھ مقصد کی بات لینے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی پناہوں کا حصار دے، اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال کرے۔